أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تباہی اور بربادی ہو ایسے لوگوں کی جب وہ ناپ تول کر کے لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ اور تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو یہ احساس نہیں کہ ایک عظیم دن وہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے والے ہیں؟ حضرات، یہ آیت کریمہ سورہ مطففین کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کو متنبہ کیا ہے اور ان کے لیے تباہی و بربادی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یوں تو قرآن کریم میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جگہ جگہ پر یہ بات کہی گئی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تو خاص طور سے اس مرض میں مبتلا تھی، لیکن یہاں پر ایسے کمی کرنے والوں کے بارے میں بات کہی گئی ہے کہ جو لوگوں سے ناپ تول کے جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ دوسرے سے کوئی چیز خریدیں گے، کوئی چیز لیں گے یا بیچیں گے، اپنا حق پورا لینے کی کوشش کریں گے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ دوسروں کو ناپ اور تول کر دیں گے دوسروں کا حق تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ اور ایسا کمی کرنے والا بہت ہی تھوڑی سی ہلکی سی معمولی سی بچت کرتا ہے، نظروں کو بچا کر کٹنگ کرتا ہے اس میں سے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بہت ہی زیادہ چالاک ہے، کوئی اس کی چالاکی کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ ایسی کمی کو اور ایسی چوری کو اردو زبان کی اصطلاح میں ڈنڈی مارنا کہتے ہیں، کہ ایسے لوگ جو ڈنڈی مارتے ہیں دوسروں کو جب ناپ تول کے دیتے ہیں، اور ان کو یہ احساس نہیں رہتا ہے کہ اللہ کے ہاں جانا ہے اور اس کے سامنے ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، یہ احساس ان کے ذہنوں میں باقی نہیں رہتا، اور دھڑلے سے یہ کام کرتے ہیں۔ آج کل تو الیکٹرانک ترازو ہے، پیٹرول پمپ پر ناپنے کے آلات ہیں، مشینیں ہیں، ان کو بھی اس طریقے سے سیٹ کرتے ہیں لوگ کہ تھوڑا تھوڑا اس میں کم تولے، کم ناپ ہو، اور اس طریقے سے ہزاروں ہزار لوگوں کے حقوق مارتے ہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں کے حق کو مار کر وہ سیٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں یہ خیال نہیں رہتا اور یہ احساس نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایسے لوگ تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دے گا، اور ایسے لوگوں کو ان کی وہ چالاکیاں بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوں گی قیامت کے دن، جس دن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ پیش کیے جائیں گے حشر کے میدان میں، اور حساب و کتاب ہوگا۔ دراصل یہ صرف ترازو سے تولنے والوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک ٹینڈنسی اور ایک ذہنیت کا اور ایک نفسیات کا معاملہ ہے کہ انسان کے اندر جب یہ مرض گھر کر جاتا ہے تو وہ دوسروں کے حقوق ماننے میں اپنی فلاح سمجھتا ہے، اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اس چالاکی کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ وہ یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ حکومت کے بڑے بڑے بجٹ ہیں، جب وہ مرکز سے چلتے ہیں تو بہت زیادہ اس میں مال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں سے جب روپیہ چلتا ہے تو 100 روپے عوام کے پاس پہنچتے پہنچتے 10 روپے رہ جاتا ہے یا اس سے بھی کم رہ جاتا ہے۔ کون اس کو کھاتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ، منسٹر، بیچ کے انجینئر، اور لوگوں کو، عوام کو، اور رفاہی کام کرنے والے لوگ ان چیزوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی ان کو مانیٹرنگ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا حساب کتاب لینے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ ایسے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کی تباہی و بربادی طے ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے میں، خاص طور سے ناپ تول میں، نہایت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے،
نہایت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے کو حقوق کو سلب کرنے اور اسے کھا جانے کی کوشش نہ کرنا چاہیے، چوری کرنے کی کوشش نہ کرنا چاہیے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارے سامنے یہ اسوہ ہونا چاہیے اور یہ مثال ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو اس احساس کو انسان جب تازہ ہوتا ہے تو اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو احساس کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہی تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے۔ نماز سے بھی، روزے سے بھی، حج سے بھی اور زکوٰۃ سے بھی، تمام تسبیحات سے اور تمام چیزوں سے اگر یہ احساس انسانوں کے دل میں زندہ ہو جائے اور یہ پیدا ہو جائے تو وہ زمین پر چلتے اور پھرتے فرشتے ہیں جو انسانوں کی حقوق کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو انسانوں کو ترقی دینے والے ہیں، ان کی بھوک کو مٹانے والے ہیں، اور ان کے پریشانیوں میں کامیاب ہونے والے ہیں، ان کی کامیابی تلاش کرنے والے ہیں، اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، اور ان کی پریشانیوں کو دور کر کے وہ کامیابی تلاش کرنے والے ہیں۔ ایسی مخلوق، ایسے لوگوں کو قرآن تیار کرنا چاہتا ہے جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں اور خود جد و جہد کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی توفیق سے نوازے۔